آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت سوات کلام کا موسم کیسا ہے اور دسمبر کی چھٹیوں میں جو لوگ جا رہے ہیں انہیں سوات کلام کیسا دکھے گا۔ اور سب سے بڑی ہے کہ اگر ابھی دسمبر کے جو بقیہ ماندہ دن ہیں، آج 24 دسمبر ہے اور باقی اس کے 6 سے 7 دن اور پھر آگے جو جنوری کا جو مہینہ ہے 2025 کا پہلا جو ہفتہ یا 2 ہفتے ہیں، تو کب برف باری متوقع ہے۔ اچھی خاصی ٹورسٹ کی تعداد اب سے ہی سوات کلام کے اندر موجود ہے اور ہماری ویڈیو آج اسی ٹاپک کے بارے میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ واقعی سوات کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام کالام ہے اور یہ تازہ ترین ہمیں کلپنگ بنا کر بھیجی ہے بشیر خان صاحب نے، جو کہ کالام کے اندر موجود ہے۔ ان کا اپنا ایک گیسٹ ہاؤس بھی ہے جس میں انتہائی مناسب قیمت میں آپ اپنی پوری فیملی یا دوست احباب اگر جانا چاہتے ہیں تو بڑی مناسب پرائز میں آپ کو وہاں پر وہ پورا گیسٹ ہاؤس مل سکتا ہے۔ اس کے 4 کمرے ہیں اور اس میں بیڈ نہیں ہے، نیچے گدے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھلا ڈلا ماحول ہے اور آپ کا پاس کچن اور دیگر تمام سہولیات بھی میسر ہیں اور آپ بآسانی ایک اچھا ہلا گلا کرتے ہوئے اپنا دن گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک ہوٹل بھی ہے تحصیل روڈ کے اوپر، بڑا ہی زبردست ہوٹل ہے، وہ اچھا لگژریس قسم کا ہوٹل ہے، اس میں بھی آپ قیام کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر آ کے اسکرین پہ موجود ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ سوات کلام کے اندر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ریسٹورنٹس کے اندر کافی زیادہ گہما گہمی ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہاں پر ہر قسم کے کھانا پینا چل رہا ہے، ناشتے چل رہے ہیں اور ایک ماحول بڑا زبردست بنا ہوا ہے، اور وہ اس لیے کہ کلام آلموسٹ پچھلے 2 دن سے فل جا رہا ہے۔ جی ہاں، ٹورسٹ کا اچھا خاصا فلو ہے اور آلموسٹ سے مراد یہ میری یہی ہے کہ یہ بالکل فل تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی میکسیمم ہوٹلز کے میکسیمم رومز لگے ہوئے ہیں، پارکنگز میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور جو اس بات کا ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ کالام کے اندر ٹورسٹ کا ایک اچھا خاصا فلو موجود ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ٹور کمپنی اپنے ٹورز لے کے آئی ہیں، انڈیویجولز پرائیویٹ کاروں میں لوگ موجود ہیں، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ دیکھیں، سوات کلام وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ ان دنوں میں اگر آنا چاہیں تو بالکل سیفلی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ برف دیکھنا چاہیں تو آپ کو برف پڑی ہوئی مل سکتی ہے، لائف برفباری ابھی آپ کو 30 جنوری تک یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملے گی، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ برف پڑی ہوئی آگے مہوڈن جھیل وغیرہ پر، پلوگا ویلی میں، دیگر مقامات پر برف پڑی ہوئی آپ دیکھ سکیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خطرہ ہو، یعنی کہ سیفسٹ ٹور اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ سوات کلام کا ٹور ہے اس وقت، جو اسپیسیفک ایج میں بتا رہا ہوں۔ باقی جگہ کی بات کریں تو آج ہی کشمیر میں ایک ٹورسٹ کی گاڑی جو ہے وہ گر گئی ہے، جس کی وجہ پھسلن تھی۔ ٹمپریچر وہاں پر بہت زیادہ کم تھا، ٹمپریچر یہاں پر بھی کم ہے، -10 تک جاتا ہے ٹمپریچر، لیکن اس کی قطن یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے کہ روڈ کے اوپر کوئی ایسی سلپنگ وغیرہ کا چیز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ روڈ بالکل صاف ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، اور رش کی سہولت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ عموماً اس طرح کی آپ کو سین نظر نہیں آتا ہے سوات کلام کے اندر، بالکل نارمل سی روٹین ہوتی ہے، کوئی خاص اس طرح کی رش کا آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں چونکہ دسمبر کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور ٹورسٹ کا ایک خاصا جو فلو ہے وہ سوات کلام کی جانب اس دفعہ رواں دواں ہے اور لوگ نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں اس کی ملکہ جتنے بھی ٹورسٹ پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں، تو بڑے کلیئر سی بات ہے کہ جتنے بھی ٹورسٹ پوائنٹ ہیں اس کے نزدیک ترین کے وہ سارے اوپن ہیں۔ جیسے اوشو فارسٹ ہے، اس میں آپ اپنی گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر روڈ پکی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ ویسے پیدل بھی جانا چاہیں تو اتنا دور نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اوشو فارسٹ سے اگر آپ آگے نکلتے ہیں، چھوٹا ماڈرن ہے، پھر آگے اگر آپ نکلتے ہیں تو پھر مٹر ٹان کا خوبصورت ترین جو گاؤں ہے، اس سے آگے اگر آپ نکلتے ہیں تو پھر پلوگا ویلی ہے، اور پلوگا ویلی سے پہلے ایک اور ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے
جس کے اندر آبشار کرتی ہے اور بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے۔ اچھا، اس سے آگے پلوگا ویلی ہے اور پلوگا ویلی سے آگے مہوڈن۔ فی الحال مہوڈن تک کا تمام راستہ جو ہے وہ اوپن ہے، لیکن کلام سے آگے ساری 4x4 گاڑیوں کے راستے ہیں۔ اوشو فارسٹ تک، مٹلتان تک تو روڈ پکی ہو چکی ہے، وہاں پر تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر میں آپ کو ریکمینڈ اس لیے کروں گا کہ اوشو فارسٹ تک تو آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہاں پر پھر سلپری کا خدشہ ہے، جہاں پر برف اور برف سے متعلقہ جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو مزید ٹمپریچر گرتا جاتا ہے، تو پھر ایسے میں وہاں پر آپ 4x4 گاڑی لے کے جائیں تو وہ دی بیسٹ ہے۔ 4x4 میں ہر قسم کی گاڑی موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 5 ڈور 2 ڈور رش گاڑیاں، یہاں پر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بے شمار ہیں، آپ کو ہر قسم کی گاڑی مل جاتی ہے۔ اور ابھی سوال پھر اگلا آپ کا شروع ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کی ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس وقت اگر ہم سوات کلام جاتے ہیں تو سوات کلام میں ہمیں ہوٹل جو سے ہیں وہ کس ریٹ پر میسر ہوں گے؟ جی ہاں، بالکل۔ تو اس وقت جو آپ نارمل روٹین کے جو ہوٹل ہیں ان میں 3000 3500 روپیہ، لیکن ان میں سروسز پھر نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کہ آپ کو ہیٹر چاہیے، سہولت چاہیے تو ایکسٹرا پھر پیمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہوٹل جن میں گیزر کی سہولت بھی ہے، ہیٹر کی سہولت بھی ہے، تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں، وہ پھر 6 7 ہزار روپے سے لے کے پھر اپ ٹو 20 ہزار روپے تک بھی ہوٹل یہاں پر موجود ہیں، یعنی کہ بڑے لگژریس قسم کے بھی ہوٹل ہیں، نارمل ہوٹل بھی ہیں، اور یہ ساری صورتحال یہاں پر موجود ہے۔ سوات کلام کے حوالے سے ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پر اس کی پوری بیلٹ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا ٹور بڑا زبردست پلان ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ سوات پہنچ جاتے ہیں مینگورہ تو ایک نائٹ سٹے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے اگر آپ چلتے ہیں تو پھر آپ مالم جبہ 1 سے 2 دن رک سکتے ہیں، وہاں پر چیئر لفٹ بھی موجود ہے، اور اگر آپ کو برف باری مل جائے تو اس جیسا ٹور پلان یعنی کہ اسپیس تو کہیں اور ہے ہی نہیں ہے۔ پھر آگے آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ کو راستے میں بحرین اور مدین جیسے خوبصورت مقام ملتے ہیں، یہاں پر بھی آپ اچھا وقت اپنا سپینڈ کر سکتے ہیں، دریا بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور بڑے خوبصورت خوبصورت نظارے ہیں اس دوران۔ پھر جب آپ بحرین سے کلام کی جانب نکلتے ہیں تو وہ پوری بیلٹ خوبصورتی سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور اس میں جگہ جگہ پشمار، منکیال اور بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پر آپ رک کر خوبصورتی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے اس طرح کے بڑے بڑے خوبصورت ہوٹل اب کلام میں بن گئے ہیں۔ کلام میں جہاں پہلے آپ کو ہوٹل جتنے اچھے نہیں ملتے تھے، اب کلام جیسے ہوٹل آپ کو کہیں اور نہیں ملتے ہیں۔ کلام بازار کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ریسٹورنٹ، کھانے پینے کے تمام برانڈ موجود ہیں، ایون بٹ کڑھائی اینڈ ٹکا بھی موجود ہے، اور یہ میں خود اگر جاؤں تو میں یہیں پر کھانا کھاتا ہوں، بڑا زبردست ٹیسٹی کھانا ہوتا ہے ان کا، اور جو اس کے آنر ہیں عثمان صاحب وہ تو یہاں ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر دیگر ان کا جتنا بھی اسٹاف ہے وہ بڑا مہمان نواز ہے، اور آپ کو کسی چیز کی کمی کا محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پر دریا کے جانب، دریا ریور سائڈس کا، تو دریا کے قریب آپ اس وقت آسانی سے جا سکتے ہیں، کسی بھی پوائنٹ سے آپ نیچے جائیں دریا کے قریب بیٹھ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ ہوٹل ایسے ہیں جن کا دریا کی طرف ویو بھی ہے، اگر ان میں آپ قیام کریں تو اور زیادہ مزے کی لوکیشنز ان کے پاس اویلیبل ہیں۔ اس میں بازار کی دائیں جانب جو ہوٹلز ہیں وہ سارے ان کا ویو باہر پیچھے دریا کی طرف نکلتا ہے، تو کسی بھی ہوٹل میں آپ قیام کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ اگر آپ ان دنوں میں کہیں بھی سیفسٹ موڈ میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے سیفسٹ موڈ ادھر سوات کلام کا علاقہ ہے، اور جہاں جا کر آپ بھرپور طریقے سے نہ صرف انجوائے کریں گے بلکہ آپ اپنی چھٹیوں کا بہترین مصرف آپ کا اس وقت سوات کلام ہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ بشیر بھائی کا نمبر موجود ہے، ان کا لاہور سے ٹور بھی نکلتا ہے، ان سے آپ رابطہ کر لیں، اور اگر آپ ٹور کرنا چاہتے ہیں کسی گروپ کے ساتھ تو وہ بھی ممکن ہے۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔